مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں. اسلام میں آنے سے پہلے وہ کیسے تھے؟ ظاہری حلیہ ان کا ایسا تھا کہ بہت ہی خوبصورت تھے، ویری ہینڈسم پرسن، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کول ڈوڈ آج کل کے دور میں ہم سے کہتے ہیں. ویری گڈ لکنگ، ہینڈسم، اور کپڑے پہننے کا شوق تھا، نئے نئے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور خوشبو کیسی لگاتے تھے کہ سب سے اعلیٰ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے. آج کے دور میں تو ہم خیر پرفیوم کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارا پرفیوم ہماری ضرورت میں آ گیا نا، لگژری نہیں ہے. اس وقت کے دور میں خوشبو لگانا ایک لگژری آئٹم میں ہوتا تھا، اور عام خوشبو بھی نہیں بلکہ سب سے اعلیٰ خوشبو لگایا کرتے تھے. آج کے دور میں تو 150 روپے کا ڈیوڈرنٹ مل جاتا ہے، اس پہ لگا کے ہم خوش ہوتے ہیں. اس وقت لوگوں کے پاس خوشبو ہوتی نہیں تھی، لیکن جس کے پاس خوشبو لگانے کے پیسے ہوتے، جب خوشبو ہوتی تھی، وہ انسان اپنے معاشرے میں بہت اوپر کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ بہت مالدار انسان ہے. تو اتنی اعلیٰ خوشبو لگایا کرتے تھے کہ جب لگا کے وہ رستے سے گزرا کرتے تھے، اور کچھ دیر گزر جانے کے بعد جب لوگ گزرتے تھے تو وہ ان کی خوشبو سونگھ کے بتا دیتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں. اور بال بڑے ان کے خوبصورت سے تھے، اور جوتا جو پہنتے تھے وہ لوکل نہیں پہنتے تھے. آج ہم کہتے ہیں نا اٹالین شوز پہن رہا ہوں میں، اٹالین سوٹ پہن رہا ہوں، برانڈس کی ہم بات کرتے ہیں. ان کا جوتا یمن سے آیا کرتا تھا، یمن سے اسپیشلی ان کا جوتا بن کے آیا کرتا تھا. اور جب وہ گزرنے لگتے تھے تو اس وقت مکہ کی عورتیں انتظار کیا کرتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزریں گے، ہم ان کو دیکھیں گے. اور ان کے جو دوست تھے اور نوجوان تھے وہ انتظار کیا کرتے تھے کہ ابھی مصعب بن عمیر آئیں گے اور ہماری کمپنی میں بیٹھے کے بات کریں گے. اور وہ بات اتنی اعلیٰ کیا کرتے تھے کہ جب بات کرنا شروع کرتے تھے تو سب لوگ خاموشی سے ان کی بات سنا کرتے تھے، دلائل کے ساتھ، اور فضول باتیں نہیں کرنا، اتنی اچھی باتیں کیا کرتے تھے، لوگ ان کی باتوں کے انتظار میں بیٹھا کرتے تھے. اب اسی حالت میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے. ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا جیسے پیمپرڈ بیبی ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں سب کچھ عطا کیا ہوا ہوتا ہے اور سب کچھ چیزیں مل رہی ہیں، لیکن وہ سب چیزیں ان کے پاس موجود تھی لیکن وہ سپوائل نہیں ہوئے تھے. پیمپرڈ بیبیز اکثر سپوائل ہو جاتے ہیں، رائٹ، کمزور ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے پاس کیا تھا کہ سب چیزیں ملی ہوئی تھیں، ان کو گھر سے مال بھی مل رہا تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سپوائل نہیں ہوئے تھے. کیا تھا کہ وہ بہادر تھے. جو بچے ماں باپ کی اوور پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، اس انوائرمنٹ میں گرو کرتے ہیں، وہ اکثر کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بڑے بہادر تھے، اور کوئی شخص ان کے ساتھ بہادری میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. جب اسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو اسلام میں داخل ہو گئے، یہ مسلمان ہو گئے. اب جب مسلمان ہوئے تو شروع کے مسلمانوں میں سے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، بعد کے مسلمانوں میں سے نہیں تھے. دار ارقم میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے تھے، وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے. ایک دن ان کے دوست نے دیکھ لیا ان کو دار ارقم جاتے ہوئے، اور ان کے دوست نے جا کے ان کی ماں کو بتا دیا، ان کی والدہ کو بتا دیا کہ یہ مسلمان ہو گئے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلے گئے. اور مصعب بن عمیر بہادر تھے لیکن ڈرتے کسی سے نہیں تھے. لیکن ایک شخصیت ایسی تھی جن کے سامنے وہ بالکل خاموش رہتے، جن سے ڈرا کرتے تھے، وہ ان کی والدہ تھی. اپنی والدہ کے سامنے کوئی بالکل آواز نہیں نکلتی تھی. جسے ہم کہتے ہیں نا گگی گم ہو جانا، تو اپنی والدہ کے سامنے بالکل خاموش، ویسے کسی سے نہیں ڈرتے تھے. اب والدہ کو خبر پہنچ گئی کہ مصعب بن عمیر جو مسلمان ہو گئے ہیں، تو والدہ کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا آج آنے دو گھر، دیکھ لیتی ہوں میں. جب گھر پہنچے تو آگے والدہ نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا، اور اس میں تھا کہ ان کی آج جو ہے نا خبر لی جائے گی. جب گھر پہنچے تو والدہ نے ان کو نا تھپڑ مارنے لگی، یوں ہاتھ اٹھایا تھپڑ مارنے کے لیے. تو لوگوں نے روک دیا، ان کی والدہ کو روک دیا کہ نہیں ابھی مت کچھ کہیے، ابھی نیا جوش ہے تو خود ہی سیٹ ہو جائیں گے. تو وہ خاموشی سے یوں کھڑے رہے، کوئی رسپونڈ نہیں کیا. سلسلہ چلتا رہا. والدہ نے منع کیا ان کو کہ اس دین سے واپس پھر جاؤ، لیکن وہ اس دین پہ قائم رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ جب والدہ بالکل ان کی اس چیز سے عاجز آ گئی کہ یہ دین کو نہیں چھوڑ رہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کچھ لوگوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ اس کو کرسی پہ رکھ کے رسی سے باندھ دو. تو رسی سے باندھ دو، اب یہ مزید باہر جا کے اس دین کی جو دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے اس کو روک دو. جب وہ لوگ ان کو باندھنے کے لیے قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے جس نے بھی ہاتھ لگایا نا تو میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا. اب وہ لوگ ان کو جانتے تھے کہ یہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اس کا بڑا پکا ہے، اور بہادر بھی تھے، تو کسی نے ہمت نہیں کی ان کو باندھنے کی. اور جب والدہ نے دیکھا کہ یہ تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، تو والدہ نے غصے میں آ کے کیا کہا کہ اس گھر سے نکل جاؤ، اگر تم محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے تو تم اس گھر کو چھوڑ دو. اب بہت بڑا فیصلہ تھا زندگی کا. ہماری زندگی میں بھی وقت آتا ہے نا، کئی دفعہ ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ایک طرف دنیا ہے، دنیا کی مال و دولت ہے، اعلیٰ پوشاک ہے، اعلیٰ کپڑے ہیں، خوشبو ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، ایسا دین
جس میں صرف اس وقت مصیبتوں اور مشکلات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی دین میں آ رہا ہے اس کے کھاتے میں صرف اور صرف مشکلات ہی آئیں گی. جب والدہ نے یہ کہا کہ تم اگر دین نہیں چھوڑ سکتے تو گھر کو چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اماں جان میں گھر کو چھوڑ دیتا ہوں، اور نکلنے لگے. جب نکلنے لگے تو جو ماں نے جو چیزیں مال و دولت دیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جو سب کچھ تمہارے پاس ہے تم گھر چھوڑ کے جاؤ گے، یہاں سے کچھ بھی لے کر نہیں جاؤ گے. سب کچھ دے دیا. نکلتے ہوئے صرف اپنے جسم پہ ایک کپڑا تھا وہ پہن کے جا رہے تھے. انہوں نے کہا 1 منٹ رکو، یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کپڑے کو بھی اتارو، یہ کپڑا بھی اس گھر کا ہے، اس گھر سے یہ کپڑا نہیں جائے گا. ان کے کپڑے بھی اتروا دیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اماں جان اگر کپڑے اتروا رہی ہیں تو کم سے کم مجھے کوئی 2 ایسے کپڑے لینے دے جس سے میں اپنا جسم تو کور کر سکوں، سطر تو کور کر سکوں. تو والدہ نے 2 ٹاٹ پکڑے اور یوں اٹھا کے پھینکے کہ یہ لو پکڑو. اب وہ 2 ٹاٹ پہن کے کپڑے پہن کے نکل گئے. والدہ سے آخری الوداعی ملاقات ہو رہی ہے. نکلنے سے پہلے اپنی والدہ کو کہتے ہیں اماں جان میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیجیے. تو والدہ نے کہا کہ جب تک میرا ہوش ہے، جب تک میں ہوش میں ہوں میں تمہارے دین پہ کبھی نہیں آؤں گی. اور ان کی آنکھوں میں آنسو آئے کیونکہ خود انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے دین پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. تو جب ان کی والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس طرح روتے وہاں سے نکل گئے. اب وہی مصعب بن عمیر اعلیٰ کپڑے پہننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ بیٹھے تھے اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے. تو صحابہ نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا 2 ٹاٹ میں آتے ہوئے تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ وہ مصعب بن عمیر ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تک سب سے اعلیٰ کپڑے پہن کے مکہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، مکہ کا شہزادہ تھا. اور آج جب اللہ کے دین پہ چلنا شروع ہوا ہے تو ان کے پاس اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ایک کپڑا بھی نہیں ہے، ایک کپڑا بھی نہیں ہے جس سے جسم کو چھپا سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی شفقت سے دیکھا، اپنے پاس بلایا اور پھر دین کی ذمہ داری دے کر مدینہ بھجوا دیا کہ جاؤ مدینہ میں جا کے دین کا کام کرو. اب وہی شہزادہ جو ایک عالی شان زندگی بسر کر رہا تھا مدینہ کی گلی گلی میں جا کے لوگوں کے پاس ایک ایک کے پاس جا کے اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کر دی. پھر جب مدینہ میں ہجرت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، غزوہ احد کا وقت آیا. تو غزوہ احد کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو جھنڈے بانٹے تھے، جن لوگوں کو جھنڈے دیے تھے، ان میں سے ایک مصعب بن عمیر بھی تھے. اسلام کا جھنڈا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں پکڑایا گیا. اور جھنڈا حاصل کرنا بڑی سعادت کی بات ہوتی تھی. جس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا ہے وہ بڑی سعادت کی بات ہوتی تھی، اور سعادت کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی تھی. کیونکہ جنگ کے دوران اگر جھنڈا گر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شکست ہوگی، تو آپ نے کسی حال میں بھی جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دینا. اور دوسری بات کیا ہوتی تھی، جس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا ہے تمام مشرکین اور دشمنوں کا جو ٹارگٹ ہوتا تھا وہ جھنڈے والا ہوتا تھا کہ اس کو کسی طرح گراؤ، کیونکہ جس وقت جھنڈا گر جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور بہت سے لوگ سمجھیں گے ان کو شکست ہوگی. اب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جھنڈا لے کے احد کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو جب فتح ہوئی اور فتح کے بعد جب دوبارہ مشرکین نے آ کر مسلمانوں پہ حملہ کیا اور مسلمان بکھر گئے، تو اس وقت مصعب بن عمیر نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اسلام کا جھنڈا یوں مضبوطی سے تھاما ہوا تھا. اتنے میں کیا ہوا کہ ایک بدبخت نے آ کے آپ کے ہاتھ پہ تلوار ماری، آپ کا ہاتھ کٹ گیا. رائٹ ہینڈ میں جھنڈا پکڑا ہوا تھا، آپ کا ہاتھ کٹ گیا، جھنڈا نیچے گر گیا. فوراً اپنے لیفٹ ہینڈ سے جھنڈے کو اٹھایا اور جھنڈا یوں اٹھایا. اور عرب کا ایک کام کیا تھا، جب جنگوں میں ہوتے تھے وہ شعر پڑھا کرتے تھے، وہ جنگ لڑتے لڑتے بھی شعر پڑھا کرتے تھے. تو یہ کیا کرتے تھے، قرآن کی آیت پڑھے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں. مستقل یہ قرآن کی آیت پڑھے چلے جا رہے تھے اور جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. الٹے ہاتھ میں جب جھنڈا اٹھایا اس نے تلوار ماری، الٹا ہاتھ بھی کٹ گیا. جب الٹا ہاتھ بھی کٹ گیا تو اب جو ہاتھ باقی رہ گئے تھے، یوں جھنڈا اٹھایا اور یوں کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، ایسے یوں ڈنڈا پکڑا اور یوں سینے سے لگا لیا کہ اسلام کا جھنڈا ہے، گرنے نہیں دینا. آخری وقت تک جب تک ان کی ہوش تھی یوں پکڑے رکھا. جب یوں پکڑا اتنے میں کیا ہوا کہ ایک نیزہ آیا اور آ کے آپ کے سینے کے پار ہو گیا. اور جب نیزہ لگا آپ کو اور آپ وہاں پہ گر گئے اور جھنڈا گر گیا. اور پھر علی رضی اللہ عنہ نے جھنڈے کو اٹھا لیا. جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں گزر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، وہاں پہ شہداء کو دیکھ رہے تھے. تو گزرتے گزرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی مصعب بن عمیر پہ. مصعب بن عمیر کیا دیکھتے ہیں، بال بکھرے ہوئے، خون میں لت پت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ میں نے مصعب کو دیکھا ہے
مجھے مصعب کا وہ وقت بھی یاد ہے کہ مکہ کے گلیوں میں ایک شہزادوں کی طرح گھوما کرتا تھا، اعلیٰ پوشاک پہن کے، خوبصورت بالوں کے ساتھ یہ مکہ کی گلیوں میں شہزادوں کی طرح گھوما کرتا تھا۔ اور آج کیا وقت ہے کہ ان کا جب جسم چھپانے لگے تو جسم چھپانے کے لیے ایک چادر تھی، ایک چادر، وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب چہرے کو کور کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور جب پاؤں کو کور کرتے تھے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا۔ تو آپ سے فرمایا کہ چادر کو چہرے پہ ڈال دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو، اور پھر آپ سے نے فرمایا کہ اللہ کا رسول اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت کے دن شہداء میں شامل ہوگے۔ اللہ کا رسول اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت کے دن شہداء میں شامل ہوگے۔ 40 سال کی عمر تھی، 40 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ ایسے ہی نہیں پہنچ گیا۔ صحابہ نے بہت قربانیاں دی تھیں، جب مال کی قربانی کا وقت انہوں نے مال کو قربان کیا، جب جان کی قربانی کا وقت انہوں نے جان کو قربان کیا۔ آج ہم تک دین نسل در نسل ان قربانیوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خاطر اپنی دنیا کو قربان کیا۔ آج ہم لوگوں کے پاس جب سچویشن آتی ہے کہ جب ہم نے آخرت اور دنیا کے مقابلے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کس چیز کو چوز کرتے ہیں؟ آج ہم میں سے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم اگر اس وقت موجود ہوتے تو ہم ان صحابہ سے بھی آگے شاید چلے جاتے اعمال میں، ہم تو پتہ نہیں کتنے 30 مار خان بنتے، ہم یہ بھی کر دیتے، ہم وہ بھی کر دیتے۔ لیکن آج بھی جب ہمارے پاس سچویشن آتی ہے کہ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور دوسری طرف دنیا والوں کی باتیں ہیں، دنیا والوں کا حکم ہے، تو ہم کس چیز کو پریفرنس دیتے ہیں؟ اگر آج ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر آج ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، اگر آج ہم سنت پہ نہیں چل سکتے، اگر آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں چھوڑ سکتے، آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ نہیں چل سکتے، موسیقی نہیں چھوڑ سکتے، فحاشی نہیں چھوڑ سکتے، بے حیائی نہیں چھوڑ سکتے، سود نہیں چھوڑ سکتے، تو ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت موجود ہوتے تو ہم بہت بڑے مسلمان بنتے؟ ہم اس وقت موجود ہوتے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دے دیتے۔ قربانی اللہ نے ہر وقت میں رکھی ہے۔ ان صحابہ کے لیے اس وقت اللہ نے ان کو آزمایا کہ کیا واقعی یہ اپنے دین میں اور اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں۔ اللہ نے ان کو اس طریقے سے آزمایا۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی آزما رہا ہے۔ آج بھی اللہ کا وہی قرآن موجود ہے، آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی سنتیں موجود ہیں، وہی احکامات موجود ہیں۔ آج بھی یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ کون واقعی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے عمل سے، اور کون ہے جو صرف باتوں سے کام کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے کیا ہے کہ جب دین کی باری آئی، جب دین کی محنت کی بات آئے تو ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، ہمیں وقت قربان کرنا پڑتا ہے، آپ کو ریسورسز لگانے پڑتے ہیں، آپ کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایسے ہی دین آگے نہیں پہنچتا۔ تو ہمیں خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلنا ہے اور ان کی زندگی پہ چلنا ہے، اور ہمارے لیے یہ ایگزامپلس ہیں، جتنے بھی ہمارے صحابہ ہیں ہمارے ہیروز ہیں۔ ہمارے اصل ہیروز تو یہی لوگ ہیں۔ ہم نے آج مختلف قسم کے ہیروز بنائے ہوئے ہیں، ہمارے اصل ہیروز یہی لوگ ہیں، اور ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، کیونکہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ان کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن کی گارنٹی ہے کہ اللہ جن سے راضی ہو گیا ہے، جب ہم ان کے راستے میں چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہوگا۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو ہم بھی کامیاب ہوں گے۔